اب اس سلامتی دینے والے پروردگار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سلامتی کا فیصلہ کر دیا۔ وقت کون سے گزر رہا ہے؟ بچے ذبح ہو رہے ہیں۔ جب بچے زیادہ ذبح ہونے شروع ہو گئے نا، قوم نے کہا کہ غلام کہاں سے لاؤ گے؟ اب جناب قوم نے کہا کہ ابھی سر تو ہماری غلام قوم تو ساری مر جائے گی، بوڑھے مر جائیں گے تو پھر بچے آگے کون ہماری خدمت کرے گا؟ کیا کرے؟ اچھا 1 سال بچوں کو ذبح کرو اور 1 سال نہ کرو۔ اب وہ جو سال جس میں ذبح نہیں ہونا تھا نا، اس سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ سلامتی دینے والے کی سلامتی کا ظہور بھی پورا کرنا تھا نا، اللہ نے دکھانا تھا۔ اس سال کون پیدا ہوئے؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ اب وہ تو جناب سلامت رہے، وہ سلامتی والا سال تھا بچوں کے اعتبار سے اس ماحول میں وہاں پہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو بچوں کے لیے تو ذبح کا آرڈر تھا گورنمنٹ کی طرف سے، اب پیدا ہو گئے۔ اب ماں پریشان ہے، اور کیوں نہ ہو، ماں کو بچے سے محبت، بیٹی ہے تو چھوڑ دیتے، بیٹا ہے تو بیٹا پیدا ہو گیا۔ اب سلامتی دینے والی ذات السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلامت رکھنے کا فیصلہ کیا، اور کتنے خطروں میں ان کو ڈالا گیا، لیکن اس سلامت رکھنے والے نے سلامت رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان کے بچے کے بارے میں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اے موسیٰ کی ماں تو اسے بچانا چاہتی ہے، سلامت رکھنا چاہتی ہے، یا اللہ میں رکھنا چاہتی ہوں۔ اچھا پھر ہم دونوں مل کے اسے بچاتے ہیں، اسے سلامت رکھیں گے۔ طریقہ ہم بتاتے ہیں، کرنا تم نے ہے۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پانی میں ڈال دو۔ موسیٰ کی ماں اپنے بچے کو سلامت دیکھنا چاہتی ہو، سلامت رکھنا چاہتی ہو، چلو مل کے بچاتے ہیں۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پانی میں ڈال دو۔ بچے کی سلامتی پانی میں ڈال دو۔ وہ کہہ سکتی تھی نا، یا اللہ کوئی جبرائیل علیہ السلام آگے ان کو دور کہیں کوئی دور پہ لے جائیں، کوئی دور لے جائیں، یہ 1 سال 1 دن کا بچہ 2 سال کا لگے، پچھلے سال کا لگے، جب فرعون کی پولیس آئے نظر ہی نہ آئے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے یہ کیا چیز ہوئی۔ پھر اللہ کیا کہتے ہیں، دیکھو بچانا چاہتے ہو نا، ہم دونوں مل کے بچاتے ہیں، پانی میں ڈال دو۔ یأخذ عدو لی وعدو اللہ، دیکھو ہم دونوں مل کے بچائیں گے، اسے پکڑے گا بھی وہی جو اس کا بھی دشمن میرا بھی دشمن۔ وہ سلامتی دینے والا ہے نا، وہ کہاں کہاں سے سلامتی دیتا ہے۔ یقین کرنے والوں کو یقین کرنے کی ضرورت ہے اس کی باتوں کے اوپر۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے یقین کیا اس السلام کی سلامتی دینے کے وعدے کے اوپر، ڈال دیا پانی میں۔ اب پانی میں جب ڈالا جا رہا ہے، اگر عقل وہاں ہوتی تو چیخ و پکار کرتی، کیا ہو گیا، پانی میں ڈال رہی ہو، بچے کو تو سوئمنگ ہی نہیں آتی، یہ تو ڈوب جائے گا۔ پھر انسان عقل استعمال کرے، اچھا پانی کے لیے نا ہم بجائے کھلی جگہ ڈالنے کے ایک صندوق بنا لیتے ہیں، اس میں ڈالتے ہیں تاکہ تھوڑی سیفٹی ہو جائے۔ پھر عقل کام کرے گی کہ نہیں، صندوق میں تو پھر ہوا کے لیے، آکسیجن کے لیے کوئی سوراخ ہونا چاہیے تاکہ ہوا آتی جاتی رہے، بچہ بچ جائے۔ پھر عقل کہتی ہے، اس کو بھی دوڑتی ہے کہ نہیں، ان سوراخوں سے پانی اندر چلا جائے گا، صندوق ڈوب جائے گا۔ ایئر ٹائٹ کر اس لیے نہیں سکتے کہ ہوا بند ہو جائے گی، ایئر ٹائٹ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہوا بند، سانس بند، سوراخ اس لیے نہیں رکھ سکتے کہ پانی آئے گا تو ڈوبنا۔ تو بتائیں کوئی خطرے کی کوئی کمی ہے؟ انتہا ہے نا ہر طرف سے خطرے کی۔ لیکن سلامتی دینے والا رب کہہ رہا ہے کہ میرا کام ہے سلامتی دینا، تم کرو، مل کے بچائیں گے، پکڑے گا بھی اس کا اور میرا دشمن۔ کوئی انتہا تو ہو۔ انسان کی عقل یہاں کام نہیں کرتی۔ سیدہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ڈال دیا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ موسیٰ کی ماں خوف مت کرنا، غم مت کرنا، غمگین مت ہونا، دل مت چھوٹا کرنا، تنگ کرنا۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم تمہیں سلامتی کے ساتھ واپس پہنچائیں گے تمہارے پاس، تمہارے بچے کو، اور نبی بھی بنائیں گے، مرسلین میں سے بنائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے واقعات اور بہت ہیں اس میں۔ آگے موسیٰ علیہ السلام جناب پہنچے، ادھر سے فرعون نے بھی دیکھا، فرعون کی بیوی نے بھی دیکھا۔ بیوی نے کیا کہا کہ ان کو بیٹا بنا لیتے ہیں، لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، بیٹا بنا لیتے ہیں، ہمیں فائدہ دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي،
دشمن کے گھر میں اللہ نے ان کے چہرے کے اوپر محبت کی تجلی ڈال دی، جو دیکھتا محبت کرنے لگتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے بھی دیکھا، بی بی آسیہ نے بھی دیکھا، بی بی آسیہ کے دل میں وہ تجلی اثر کر گئی اور انہوں نے اس کو فرعون کو کہا مت ذبح کرنا۔ فرعون کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ عام آدمی تھا۔ آج دنیا میں جتنی بھی حکومتیں ہیں یہ علل اعلان بچوں کے ذبح کرنے کا آرڈر نہیں دے سکتی۔ ایسی کوئی حکومت ہے؟ دیکھیں، کسی بھی بہانے سے وہ حملہ کر کے پورا ملک تباہ کر دے وہ الگ بات ہے، اور بعد میں پتہ لگے وہ بہانہ بھی غلط تھا، جھوٹ تھا، وہ باتیں اپنی جگہ ہیں سیاست کی۔ لیکن کوئی اس وقت کسی حکومت میں یا کسی حکمران میں اتنی ضرورت ہے کہ فرعون کی طرح یہ آرڈر کر دے کہ جو بچہ پیدا ہو اسے مار دو؟ بتائیں، نہیں ہے نا؟ یعنی کہ فرعون کی جو گورنمنٹ تھی اتنی اسٹیبلش تو تھی نا، معمولی بات نہیں ہے یہ۔ تو عام آدمی نہیں تھا، ذہین آدمی تھا۔ کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ بچہ چھوٹا کیوں پانی میں ڈالا کسی نے؟ اس کی عقل کام نہیں کر رہی تھی؟ کر رہی تھی نا۔ لیکن سلامتی دینے والے کا سلسلہ بھی کام کر رہا تھا۔ اسی کی بیوی کے دل میں اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے لیے محبت اور رحمت ڈال دی، کہا نہیں اس کو قتل نہیں کرنا۔ رب نے سلامتی دینی تھی، وہ اپنی ساری عقل، ساری فوج، ساری قوت اور طاقت کے ساتھ اس کی مت ماری گئی۔ دودھ پلانے کا سلسلہ ہوا، وحرمنا علیہ المراضع، اللہ فرماتے ہیں ہم نے حرام کر دیا، کسی کی طرف ان کا رجوع ہی نہیں ہوا، دودھ نہیں پیا۔ ادھر سے پھر بہن آئی، پھر اپنی والدہ کو لے کر آئی، وہ سارا سلسلہ ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلامتی سے واپس دینے کا واقعہ قرآن میں یوں نقل فرمایا 20ویں سپارے میں، سنیے، فرددناہ، اور ہم نے لوٹایا، الی امہ، ان کی والدہ کی طرف، کئی تقر عینھا ولا تحزن، اپنی آنکھوں کو ان کو دیکھ کے ٹھنڈا کریں، غم نہ کریں، ولتعلم، اور جان لیں، ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو سلامتی دینے والا جب سلامتی دینے پر آئے تو ایسے سلامتی بھی اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔